السلام علیکم، میرا نام شاہد اسحاق ہے اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت ناہم مطالعہ پاکستان میں سے باب نمبر 2 پاکستان کا قیام، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو بر وقت تمام قسم کی معلومات مل سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان کا قیام اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پاکستان کا قیام سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کیسے بنا اور کن مراحل سے گزر کر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک دورانیہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جو کہ 1940 سے لے کر 1947 تک کے درمیان ہے، اور یہ پورے کا پورا باب نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو 1940 سے لے کر 1947 کے درمیان نظر آئے گا۔ لیکن کچھ باتیں جو ہیں وہ میں اس میں ملا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ بیسیکلی یہ 7 سال کا دور جو ہے بہت ہی خاص تھا، کیونکہ اس دوران پوری دنیا میں دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ ہو رہی تھی، جس میں بہت بڑے بڑے ممالک جو تھے وہ اس میں شامل تھے، اور اسی جنگ میں برطانیہ جو کہ ہم پر اس وقت مسلط تھا، حاکم تھا، وہ بھی اس میں شامل تھا، اور یہ جنگ 1939 سے لے کر 1945 تک ہوئی۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ جنگ جو تھی اس کا بھی ہماری آزادی حاصل کرنے میں بہت ہی کلیدی کردار تھا، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرارداد پاکستان 1940۔ اس کے سوالات بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں سے مختصر سوالات اور لانگ سوال بھی ضرور آتا ہے اور MCQs میں سے بھی ضرور آتا ہے، تو اس لیے باب نمبر 2 میں سے قرارداد پاکستان بہت ہی خاص سوال ہے۔ اب ہم قرارداد پاکستان کے پس منظر کے بارے میں بات کریں گے کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو تھے، تو ہندوؤں کی ایک جماعت تھی جو انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر بنائی، جو کہ کانگریس تھی، جس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی، اور اس میں انگریزوں نے صرف اور صرف اپنے ساتھ ہندوؤں کو رکھا۔ اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں ان کے ساتھ ملے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے، لیکن جب ہندوؤں کی مکاری کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا تو وہ اس سے پیچھے ہٹ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان حاصل کرنے کا عزم کیا۔ اب قرارداد پاکستان یہ نام کیوں پڑا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کچھ خاص شخصیات تھی، جن میں مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خان، لیاقت علی خان، چودھری رحمت علی اور بہت سارے بڑے سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے قائد اعظم کو بتایا اور ان کے ساتھ مل کر یہ کہا کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے، اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں جب حاصل ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قرارداد جب منظور ہوئی تو ایک ہندو پریس نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ یہ قرارداد جو ہے یہ قرارداد لاہور نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ لفظ مذاق کے طور پر کہا، لیکن بعد میں فی الحقیقت یہ لفظ واقعی ہی قرارداد پاکستان بن گیا۔ لندن کی ایک پریس نے اس کو جناح کا پاکستان قرار دیا، تو اس طرح سے قرارداد پاکستان جو ہے اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاہور میں
मीनार پاکستان جہاں پر آپ آج دیکھ رہے ہیں وہاں پر اقبال پارک تھا کبھی، اور وہاں پر یہ قرارداد منظور ہوئی۔ یہ قرارداد شیر بنگال فضل الحق نے پیش کی، جس کو تمام لوگوں نے بڑے پرجوش طریقے سے قبول کیا اور اس پر مکمل طور پر کام کیا۔ اب جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس پر ہندو جماعت جو ہے کانگریس، جو کہ شارٹ کویسچن میں بھی آئے گا، اور اس کے مطابق ان کا رد عمل جو ہوگا اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے کہ قرارداد پیش کی گئی تو ہندوؤں کا اس کے بارے میں بہت سخت قسم کا رد عمل آیا، اور انہوں نے اس کو مذاق بنا دیا اور کہا کہ یہ قرارداد کبھی بھی منظور نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر صرف ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ ہے کانگریس۔ اس کے بعد وہاں پر ہی جب یہ قرارداد منظور ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب میں ایک بات واضح کر دی اور للکار کر ہندو قوم کو بتا دیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، ان کے پاس اپنے رسم و رواج ہے، ان کے پاس اپنی تہذیب ہے، ان کے پاس اپنا تمدن ہے، ان کے پاس اپنی ثقافت ہے، سب کچھ ان کے پاس علیحدہ سے اپنا ہے، اس لیے ان کو ایک آزاد اور علیحدہ فضا میں زندگی بسر کرنے کا مکمل حق ہے۔ تو قرارداد پاکستان میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہماری یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کرپس مشن کی، جو کہ 1942 میں ہوگا۔ اب برطانیہ کی جو حکومت تھی وہ اپنے ایک وزیر کو سر اسٹیفرڈ کرپس کو 1942 میں اپنی ایک قیادت کے ساتھ ہندوستان میں بھیجتی ہے، اور اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اور جب یہ دونوں پارٹیز مل جائیں گی تو پھر ہم اپنا لاہ عمل آگے تیار کریں گے۔ اور اس کی صورت میں انہوں نے کچھ تجاویز جو تھی وہ ان دونوں پارٹیز کے ساتھ مل کر پیش کی۔ ان میں سے نمبر 1 یہ تھی، کیونکہ اس وقت دورانیہ جو تھا وہ جنگ عظیم دوم کا چل رہا تھا، تو برطانیہ نے یہ بات واضح کر دی کہ نمبر 1 برطانیہ ہندوستان سے اپنا قبضہ اٹھا لے گی، اپنی حکمرانی ختم کر دے گی، اپنا اقتدار ختم کر دے گی، اور اس کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں کسی قسم کی کوئی عمل دخل نہیں کرے گی۔ نمبر 2 امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کے معاملات میں بھی کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ نمبر 3 ان کا کہنا تھا کہ جو شہریوں کے حقوق ہے، جو اقلیتوں کے حقوق ہے، ان کی مکمل طور پر حفاظت کریں گے۔ لیکن ان میں سے بہت ساری باتوں پر کانگریس کو اور کچھ باتوں پر مسلم لیگ کو بھی اعتراضات تھے، جس کی وجہ سے سر اسٹیفرڈ کرپس کو مایوس لوٹنا پڑا، اور یہ کام بھی جو تھا وہ نامکمل رہا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس شارٹ کویسچنس میں جناح گاندھی مذاکرات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو کہ 1944 میں ہوتے ہیں۔ جناح گاندھی مذاکرات میں جولائی 1944 کو گاندھی جو ہیں وہ ایک خط کے ذریعے سے محمد علی جناح سے رابطہ کرتے ہیں، اور گاندھی جو ہے جس کا پورا نام موہن داس کرم چند گاندھی تھا، وہ ایک خط لکھتے ہیں، اور خط میں محمد علی جناح سے کہتے ہیں کہ میں بطور ایک ہندو رہنما نہیں بلکہ ایک عام انسان کی صورت میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ ہم 2 قومی نظریے کو اور پاکستان کو بنانے کے لیے بات کر سکتے ہیں، تو آپ ہم سے اس سلسلے میں ملیں تاکہ ہم بات کریں۔ لیکن اس کے جواب میں گاندھی نے یہ کہا کہ ہم اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک خط لکھا کہ موہن داس کرم چند گاندھی جو ہے ایک مکار شخص ہے، اور وہ کبھی بھی 2 قومی نظریے کا حامی نہیں ہو سکتا، اور وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ پاکستان معروض وجود میں آ سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم نے لیکچر 5 میں قرارداد پاکستان 1940، اس کا پس منظر، ہندوؤں کا جواب، اور قائد اعظم نے اپنے خطاب میں کیا فرمایا، اس کے بعد کرپس مشن میں سر اسٹیورٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو تجاویز تھی جو برطانیہ کی حکومت کی طرف سے ملی تھی، اور اس کے بعد
गांधी ने जो ख़त लिखा था उसके जवाब में कायद आज़म ने क्या उनको बताया, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इनके सवालात आप देख सकते हैं जो मैंने शॉर्ट और लॉन्ग में आपको बता दिए हैं, जिसमें मुख्तसर सवालात में करारदाद पाकिस्तान का मतन, क्रप्स मिशन की 3 तजावीज़, उसके बाद जना गांधी मुज़ाकरात में कायद आज़म का क्या जवाब था, और लॉन्ग क्वेश्चन में करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र, नकात और कांग्रेस का क्या रद्द-ए-अमल था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। मज़ीद हमारी वीडियो को शेयर करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।